اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ اما بعد فقد قال امیر المومنین علی ابن ابی طالب فزت ورب الکعبہ۔ مولا کائنات علی ابن ابی طالب آپ کا یہ جملہ تاریخی جملہ ہے کہ فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ یہ جملہ وہی کہہ سکتا ہے کہ جس کی ولادت کعبے میں ہوئی ہو اور شہادت مسجد میں ہوئی ہو۔ کسی بھی فرقے کے، کسی بھی مذہب کے قائد، رہبر، رہنما یا آئین پر چلنے والا دنیا کا کوئی ایک انسان ایسا نہیں ہے کہ جس کی زندگی ان دو چیزوں کے درمیان میں گزری ہو کہ جو دنیا میں آیا تو اللہ کے گھر میں، دنیا سے گیا تو اللہ کے گھر سے، سوائے مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے کہ آپ نے جب دنیا میں قدم رکھا تو اللہ کے گھر میں اور دنیا سے تشریف لے گئے تو اللہ کے گھر سے۔ اسی لیے آپ کی ایک ایک جملہ مولا کائنات کا حکمتوں سے بھرا ہوا ہے۔ ایک ایک جملہ آپ کا ہر انسان کا کوئی پہلو آپ نے نہیں چھوڑا۔ نہج البلاغہ اٹھا کر دیکھیے، نہج البلاغہ میں آپ کے جو کلمات ہیں یا جو آپ کے خطبات ہیں انسان کی زندگی کے لیے، اگر اس پر عمل کرے، کوئی پہلو آپ نے، چاہے وہ سیاسی پہلو ہو یا عبادت کا پہلو ہو، کوئی پہلو مولا کائنات نے نہیں چھوڑا ہے۔ آئیے اسی سلسلے میں دیکھتے ہوئے کہ مولا کائنات نے کیا ارشاد فرمایا یا مولا کائنات نے کیا کہا۔ آپ یہ دیکھیں کہ مولا کائنات، دوسرے مذاہب کے لوگ بھی مولا کائنات کو مانتے ہیں، مولا کائنات کی زندگی کے اوپر کتاب لکھی اور اس کو چھپوانے کے لیے جب وہ اپنے یا دوسرے مذاہب مسلمانوں کے پاس لے کر گئے تو لوگوں نے چھاپنے سے انکار کر دیا، لیکن جب وہ عیسائی دھرم گرو کے پاس لے کر گیا اور اس نے کہا کہ میں نے مولا کائنات کی زندگی پر یہ کتاب لکھی ہے اور اس کے اندر پوری زندگی کو اس نے مولا کائنات کی جتنے اس کے امکان میں تھا اس نے اس میں لکھنا شروع کیا اور وہ لے کر گیا، لیکن جب چھاپا تو عیسائی مذہب کے رہنما نے اپنے جیب سے پیسے دے کر اس کو چھپوایا، لیکن اس نے پوچھا کہ یہ بتا کہ تو نے کتاب کو کیوں چھاپا ہے یا اس کتاب کے اندر کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں نے اس کتاب کے اندر یہ پایا کہ مولا کائنات کے جب دور حکومت آیا، جب آپ کی ظاہری خلافت آئی تو آپ سے جب ہمارے بزرگ آپ کے پاس گئے اور ان سے پوچھا کہ آپ کے دور حکومت میں ہمارے ساتھ کیسا برتاؤ ہوگا، تو مولا کائنات نے فرمایا کہ کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں ہوگی۔ یہ جملہ خود بتا رہا ہے کہ مولا کائنات صرف کسی ایک مذہب کے لیے نہیں بلکہ انسانیت کی فلاح اور بہبودی کے لیے آئے تھے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں ہوگی، تو ذرا سوچئے کہ جب دوسرے مذاہب کے ساتھ ناانصافی نہیں ہوئی تو مولا کائنات کے جو پیروکار ہیں، جو ان کے بتائے ہوئے احکام پر عمل کرتے ہیں، ان کے کسی کے ساتھ ناانصافی کیسے ہو سکتی ہے؟ مولا کائنات دنیا کے چمکتا ہوا ایک ستارہ، ایسا ستارہ ہے کہ جس کا کوئی جواب نہیں ہے۔ ماوائے اسلام ذات علی، ملجائے اسلام ذات علی، عزت اسلام ذات علی، عظمت کعبہ اسلام ذات علی، ذات علی ہے کہ بولے تو امام بن جائے، خاموش رہے تو قرآن بن جائے۔ اسی کا جملہ کہ فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ کب ارشاد فرمایا آپ نے؟ جب 19 ماہ مبارک رمضان کو آپ کے سر پر ضربت لگی اور آپ سجدے کی حالت میں تھے اور دشمن کو آپ نے مسجد میں آنے کے بعد بیدار کیا، جو آپ کا قاتل تھا اسے عبادت کے لیے بیدار کیا کہ نماز کا وقت ہو چکا ہے، تو اٹھ جا۔ مولا کائنات نے بتا دیا کہ پہلے عبادت ہے، چاہے قاتل ہی کیوں نہ ہو اس کو عبادت کی طرف راغب کرنا چاہیے۔ مولا کائنات نے آذان دی، آذان کہی اور آذان دینے کے بعد آپ نے نماز کے لیے نیت کی اور نیت کرنے کے بعد آپ نے قیام اور رکوع، اور جب سجود میں گئے تو اس ظالم نے ایک ایسی تلوار مولا کائنات
کائنات کے سر مبارک پر لگائی کہ جس کے وقت مولا کائنات نے ارشاد فرمایا فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ یعنی زندگی کا مقصد بتا رہے ہیں کہ اللہ کی راہ میں جان دینا یہ زندگی کا مقصد ہے، عبادت اللہ کے لیے کرنا یہ زندگی کا مقصد ہے۔ آپ کے سر مبارک پر ضربت لگی، لیکن آپ ذرا دیکھیے اور سوچئے کہ کیا عالم رہا ہوگا کہ جس وقت آپ کے سر مبارک پر ضربت لگی ہے اور ندا آئی ہے کہ الا قتل الامیر المومنین، امیر المومنین کو قتل کر دیا گیا۔ جناب زینب کے دل سے پوچھئے، امام حسن کے دل سے پوچھئے، امام حسین کے دل سے معلوم کیجئے کہ آج کی رات یہ قیامت کی رات ہے، آج کی رات یہ شام غریبہ سے کم رات نہیں ہے، آج کی رات یہ عجیب و غریب جو فضا کوفے کے اندر سناٹا ہے اور صرف آواز آ رہی ہے کہ امیر المومنین قتل کر دیے گئے۔ جناب زینب نے کیا کہا ہوگا، ام کلثوم نے کیا کہا ہوگا، اور آپ ذرا سوچئے کہ امام حسن جب تشریف لائے ہیں مسجد کوفہ میں تو مولا کائنات نے یہی ارشاد فرمایا کہ بیٹا پہلے نماز ادا کراؤ۔ نماز ادا ہوئی، لوگ آپ کو لے کر چلے، بیت الشرف کی طرف لے کر چلے۔ ایک مرتبہ میرا مولا رک گیا اور ایک پیچھے مڑنے کے بعد آپ نے آہستہ سے فرمایا کہ بیٹا حسن ان سے کہہ دو کہ یہ سب اپنے اپنے گھروں کو واپس چلے جائیں، اس لیے کہ میں نہیں چاہتا کہ زینب و ام کلثوم کے رونے کی آواز ان نامحرموں کے کانوں تک جائے۔ میں ہاتھوں کو جوڑ کر عرض کروں، اے میرے آقا، اے میرے مولا، آپ کو اتنا گوارا نہیں کہ زینب و ام کلثوم کے رونے کی آواز نامحرموں کے کانوں تک جائے۔ میرے مولا یہ آپ کے صحابی ہیں، آپ کے چاہنے والے ہیں، آپ کے ساتھ نماز ادا کرنے والے ہیں، لیکن آپ کو یہ گوارا نہیں ہے کہ زینب و ام کلثوم کے رونے کی آواز ان کے کانوں تک جائے۔ لیکن ہائے ذرا کربلا کے میدان میں آ کر دیکھیے میرے مولا، شام غریبہ کا منظر ہے، شمر زینب کے سر سے چادر اتار رہا ہے، شمر بچوں کے تماچے مار رہا ہے۔ اجرکم اللہ، چاہنے والوں عجیب و غریب رات ہے، مولا کائنات کا تاریخی جملہ ہے۔ ایک مرتبہ مولا بیت الشرف کی طرف آہستہ آہستہ امام حسن امام حسین لے کر بڑھتے ہیں۔ ایک آپ نے دیکھا کہ سب رک گئے، لیکن ایک شخص ہے جو آپ کے ساتھ آ رہا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ وہ ازبق ابن نباتہ مولا کائنات کا چہیتا صحابی ہے، مولا کائنات سے محبت کرنے والا ہے، مولا کائنات سے کو چاہنے والا ہے۔ مولا امام نے فرمایا اے ازبق ابن نباتہ سب چلے گئے، تم کیوں نہیں گئے؟ اس نے ایک جملہ کہا، مولا میرے قدموں میں طاقت نہیں ہے کہ میں آپ کو اس حالت میں چھوڑ کر چلا جاؤں، مولا مجھ میں ہمت نہیں ہے، میں آپ کو کس طرح سے چھوڑ کر جاؤں، ابھی میں نے آپ کو کس عالم میں دیکھا تھا، مولا مجھے اتنی اجازت دے دیجئے کہ میں بیت الشرف تک آپ کے ساتھ آ جاؤں۔ عزیزو ذرا جناب زینب کے دل سے پوچھئے کہ کیا عالم ہوا ہوگا۔ آپ کا امام 3 دن تک بستر پر تڑپتا رہا، 3 دن تک بستر پر میرا مولا تڑپتا رہا، اور جب آپ طبیب کو بلایا گیا اور طبیب آیا ہے، طبیب نے زخم کو دیکھا، ایک مرتبہ آہستہ سے امام حسن سے فرمایا کہ آپ کے بابا کا آخری وقت آ گیا ہے، ارے میں نہیں چاہتا کہ آپ کی بہنوں کے کانوں تک یہ آواز جائے کہ آپ کے بابا کا آخری وقت آ چکا ہے، آپ وصیت کر دیجئے۔ مولا کائنات نے وصیتیں کرنا شروع کی، لیکن ہاں چاہنے والوں آج زینب یتیم ہو رہی ہے، ام کلثوم کے سر سے باپ کا سایہ اٹھ رہا ہے، امام حسن امام حسین یتیم ہو رہے ہیں، قیامت کا منظر ہے، والیہ کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں، ہائے ہمارا مولا، ہائے ہمارا آقا اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔